ایک چھوٹے سے گاؤں میں زارا نامی ایک لڑکی رہتی تھی جو بہت کم عمری میں ہی قرآن پاک حفظ کر چکی تھی۔ زارا کا کردار پاکیزہ تھا اور وہ گاؤں بھر میں اپنی نیکی، ایمان اور حسن سلوک کی وجہ سے مشہور تھی۔ اس کے والدین نہایت دینی دار اور خدا ترست انسان تھے اور وہ ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ زارا کا نصیب بھی بہت نیک اور اچھا ہو اور اس کی شادی ایک بہت اچھے انسان سے ہو۔ ایک دن گاؤں میں ایک خانہ بدوش بوڑھا شخص آیا۔ اس کی شکل و صورت عجیب اور باتیں پر اسرار تھیں۔ گاؤں کے لوگ حیران ہو گئے جب اس نے یہ دعویٰ کیا کہ اسے خواب میں معلوم ہوا ہے کہ زارا کی شادی ایک گھوڑے سے ہونی چاہیے۔ یہ سن کر پورے گاؤں میں کھلبلی مچ گئی اور بوڑھے شخص کا کہنا تھا کہ یہ کوئی عام گھوڑا نہیں بلکہ ایک روحانی اور مقدس مخلوق ہے جس سے شادی کرنے سے زارا کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ زارا کے والدین اس بات پر سخت پریشان ہو گئے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ کچھ لوگ بوڑھے کی بات کو سنجیدہ لے رہے تھے اور اسے خدا کا حکم سمجھنے لگے، جبکہ کچھ اسے دیوانگی اور جاہلانہ باتیں قرار دے رہے تھے۔ زارا خود حیرت میں مبتلا تھی کہ وہ کیسے ایک جانور سے شادی کر سکتی ہے، لیکن وہ اپنے والدین کے فیصلے کا انتظار کرنے لگی۔ گاؤں کے لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جو بوڑھے کے خواب کو حقیقت سمجھ رہے تھے اور دوسری طرف وہ جو اس کو غلط فہمی قرار دے رہے تھے۔ زارا کے والدین نے فیصلہ کیا کہ وہ اس مسئلے کا حل دعا اور استخارہ سے نکالیں گے۔ چنانچہ زارا کی والدہ نے کئی راتوں تک استخارہ کیا اور آخر کار ایک رات انہیں خواب میں ایک روشنی نظر آئی۔ خواب میں ایک بزرگ شخصیت نے زارا کی والدہ کو بتایا کہ یہ سب ایک آزمائش ہے اور انہیں اپنے ایمان اور عقل سے کام لینا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ زارا کا نصیب کسی انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور گھوڑے کے ساتھ شادی کرنے کا خواب محض ایک فتنہ ہے جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہے۔ زارا کی والدہ نے خواب کے بعد اپنے شوہر کو سب کچھ بتایا اور دونوں نے بوڑھے شخص کے دعوے کو مسترد کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے گاؤں کے لوگوں کو بھی سمجھایا کہ ہر خواب یا دعویٰ حقیقت پر نہیں ہوتا، ہمیں اپنی عقل، ایمان اور دین کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ کچھ عرصے بعد زارا کی شادی ایک نیک اور بہت اچھے نوجوان سے ہوگی جو خود بھی دینی دار اور با اخلاق تھا۔ شادی کی تقریب میں گاؤں کے تمام لوگ شامل ہوئے اور اس دن کو خوشی کا دن قرار دیا گیا۔ زارا کی زندگی میں خوشیوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ اپنے علم اور نیکی سے گاؤں کی عورتوں اور بچوں کو بھی فائدہ پہنچا رہی تھی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بعض اوقات ہمیں غیر معمولی اور حیران کن باتوں پر فوراً یقین نہیں کر لینا چاہیے، بلکہ انہیں عقل، ایمان کی کسوٹی پر پرکھنا چاہیے۔ خدا نے انسان کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہے اور ہمیں کسی بھی آزمائش یا فتنے کے سامنے اتحاد ڈالنے کے بجائے صبر، دعا اور حکمت سے کام لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے ہمیں ہمیشہ سیدھے راستے پر قائم رہنا چاہیے۔